السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین، اما بعد، فعن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان۔ رواہ مسلم۔ معزز ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو اصول بتائے ہیں، ان اصول کو اپنانے والا انشاءاللہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ گویا کہ یہ کامیابی کے اصول ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوی مومن، مضبوط مومن اللہ کے نزدیک ایک کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور بہتر ہے۔ یہ مضبوطی ایمان کی مضبوطی ہے، یہ مضبوطی ارادے اور فیصلے کی مضبوطی ہے، یہ مضبوطی اور یہ قوت عمل کی قوت ہے، اور اسی طرح بدن کی قوت بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو قوت معتبر ہے وہ ایمان کی قوت ہے، اور ایک مومن میں جب ایمان کی قوت ہوتی ہے تو اس میں ارادی قوت اور عملی قوت خود پیدا ہو جاتی ہے، گرچہ وہ اپنے بدنی اعتبار سے کمزور ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر ایمانی قوت، ارادی قوت اور عملی قوت کے ساتھ ساتھ اگر بدنی قوت بھی ہے تو وہ نور علی نور ہے۔ ان قوتوں سے جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اللہ کے نزدیک اس ضعیف مومن سے بہتر ہے اور محبوب ہے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وفی کل خیر۔ ایسا نہیں ہے کہ بہتر اور محبوب بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جائے، نہیں، سب قابل احترام ہیں، ہر ایک میں خیر اور بھلائی کا پہلو ہے۔ تو جب بھلائی کا پہلو ہے تو اس پہلو کو ترقی دینا، اس کو غنیمت سمجھنا، یہ اس شخص کی اپنی ذمہ داری بھی ہے، اور جس کے ماتحت ہے اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ خیر کا جتنا پہلو اس کے اندر ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے، اس کو فروغ دیا جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: احرص علی ما ينفعک۔ جو چیز تمہارے لیے نفع بخش ہے اس کے لیے تڑپ رکھو، کوشش کرو، اسباب کو اپناؤ۔ دنیا اور آخرت کی جو بھی بھلائی ہو سکتی ہے اس کے لیے ایک مومن کے اندر تڑپ ہونی چاہیے، اور اسے حاصل کرنے کے لیے اسباب کو اپنانا چاہیے۔ صرف تمنا اور آرزو کے بل پر کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی، اس کے لیے اسباب کو اپنانا ہوگا۔ واستعن باللہ، اور اللہ سے مدد طلب کرو۔ اسباب کو اختیار کرنے سے پہلے، اسباب کو اختیار کرنے کے دوران، اور اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی اللہ سے مدد طلب کرتے رہو، اس لیے کہ وہ مسبب الاسباب ہے۔ وہ چاہے تو اس اسباب کی تاثیر کو ختم کر سکتا ہے، اور وہ چاہے تو ان اسباب کی تاثیر کو قوت عطا کر سکتا ہے۔ لہذا اسباب کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ سے مدد بھی طلب کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ صرف آدمی اسباب کو اختیار کر کے اللہ سے مدد طلب کرنا بھول جائے، یا صرف اللہ سے مدد مانگتا رہے اور کسی طرح کا کوئی سبب اختیار نہ کرے۔ اسباب کو اختیار نہ کرنا یہ عاجزی ہے، یہ کمزوری ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا: ولا تعجز۔ اس پر جمے رہو، ہمت مت ہارو، اپنے آپ کو کمزور مت پڑنے دو۔ اگر انسان نے اسباب بھی اختیار کیا، اللہ سے مدد بھی طلب کیا، ہمت نہیں ہارا،
بلکہ اس پر جمع رہا تو انشاءاللہ اسے کامیابی نصیب ہوگی۔ اولو العزمان دانشمند جب کرنے پہ آتے ہیں سمندر پاٹتے ہیں، کوہ سے دریا بہاتے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ اس نے ان ساری تدابیر کو اختیار کیا، اسباب کو اختیار کیا، اللہ سے مدد کا بھی طلبگار رہا اور مکمل ہمت اور حوصلے کے ساتھ اپنے کام میں جمع رہا، اس کے باوجود اللہ کی مشیت نہیں تھی، وہ اپنے اس عمل میں کامیاب نہیں ہو سکا، تو پھر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا۔ اگر تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، تم ناکام ہو جاتے ہو، تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا، لیکن قل قدر اللہ وما شاء فعل، لیکن یہ کہو قدر اللہ، یہ اللہ کی تقدیر ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس میں ایک اعراب یہ بھی ہے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، کہ اللہ نے یہ مقدر کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہی ہوتا ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، کیونکہ لو یہ جو اگر مگر جو شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے، اس حدیث میں تقدیر کے سیاق میں یہ نہیں وارد ہوئی ہے، اس حدیث میں تقدیر کے سیاق میں ہے، گویا کہ اگر مگر کا استعمال اگر کوئی شخص تقدیر سے ناراضگی کے طور پر کرتا ہے، تقدیر پر استدراک کر رہا ہے، تو یہ اگر مگر شیطانی عمل کا دروازہ کھولتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص خیر کی تمنا کے لیے اگر کا استعمال کرتا ہے، یا اسی طریقے سے ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں سے استفادہ کرتے ہوئے وہ یہ چاہتا ہے کہ مستقبل میں ایسی غلطی واقع نہ ہو، تو ویسی صورت میں حق کی تلاش میں صحیح چیز کو معلوم کرنے کے لیے وہ ایسا کر سکتا ہے۔ البتہ ماضی پر سخت افسوس اور تقدیر پر اعتراض یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ماضی میں جو ہو چکا ہے اس کو اب دنیا کی کوئی بھی طاقت اس کو پورا نہیں کر سکتی، اس کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں، مستقبل میں اس کا علاج ممکن ہے، تو اس کے لیے آدمی کو کوشش کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بنیادی اصول بتائے ہیں، ان بنیادی اصولوں کی جو پابندی کرے گا انشاءاللہ العزیز وہ کامیاب ہوگا، آج نہ ہو تو کل ضرور ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دینی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ دین اور دنیا کے خیر کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے اندر تڑپ ہو، ہم اس کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لگا دیں، اور امت کی اٹھان کے لیے، امت کی ترقی کے لیے ہم کوشش کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔